بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایمان خالص کے تقاضے بتا رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تم ٹھنڈے ٹھار بیٹھے رہو گے گھروں کو، اور اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے، دعوت نہیں دو گے، اس راستے میں مارے نہیں کھاؤ گے، دیس نکالا نہیں دیا جائے گا، اور پھر سارا منظر وہی نہیں آئے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا تھا، اور تم سمجھو اس طرح ٹھنڈے ٹھار جا کے ٹھوکر سے جنت کا دروازہ کھولو گے اور آگے جا کے حوریں مجرا کریں اور تمہارے لیے جام مشروبات کے لائے جائیں، تم یہ سمجھے ہوئے ہو؟ اگر کسی نے یہ بتایا ہے تو بالکل غلط بتایا ہے۔ ان سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا، توحید کی دعوت اٹھانی پڑے گی، بازاروں میں نکلنا پڑے گا بے خوف ہو کر، توحید کی کھلی اریاں دعوت، ننگی دعوت توحید کی، اور ان کے سارے ان جھوٹے معبودوں کے اوپر کہ یہ جو تمہارے کبے ہیں، یہ گمد ہیں، اور یہ تمہارے داتا دستگیر مشکل کشا جترواؤں کی جو تم نے فوج تیار کی ہوئی ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ یا علی مدد کہنا، یا رسول مدد کہنا، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، المدد یا غوث یہ کہنا، یہ شرک ہے۔ اور ان کی نظر و نیاز 11ویں کی شکل میں، 12ویں کی شکل میں، کیک کاٹو یا بریانی پکاؤ یا 10 محرم کے شربت ہیں، یہ بالکل شرکیہ چیزیں ہیں، شرک کے سمبلز ہیں یہ سارے کے سارے، یہ گمد اور یہ عرس اور میلے اور پیروں اور مولویوں نے یہ جو ادم مچایا ہوا ہے زمین کے اوپر، جب تک ان کی ہوا نہ اکھیڑ دی جائے کوئی خیر اس امت کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، پھر یوسف بنوری کا ان کے شرک جتنے انہوں نے کیے ہیں ان کا حوالہ دیا ڈاکٹر صاحب نے، کیا کچھ انہوں نے لکھا اپنے اس رسالے کے اندر، بصائر و عبر کے نام سے جو مضمون چھپا ہے، کیسے کیسے خدائی کے قصے ہیں، کتنا زیادہ شرک ہے اس کے اندر۔ بریلیوں کے پاس جاؤ تو نبی علیہ السلام نور ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ دیوبندیوں کے پاس عقائد علماء دیوبند پڑھو تو کہتے ہیں کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو پوری ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے۔ پھر نبی علیہ السلام خواب میں آتے ہیں، ان کے سارے خوابوں کے قائل ہیں، چاہے یہ مکی ہو، چاہے یہ طارق جمیل ہو، طاہر القادری کا تو خیر کہنا ہی کیا، سارے کے سارے کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں اور سب کچھ آ کے بتا جاتے ہیں۔ اور غزوہ ہند ہوگا تو پتہ نبی علیہ السلام خود آئیں گے، وہ جو ایک ٹوپی والے ایک فوجی ریٹائرڈ کوئی تقریر کرتے رہتے ہیں، زاہد کی کیا نام ہے ان کا، کہتے ہیں کہ 65 میں آئے تھے نبی علیہ السلام، مسجد نبی میں گھوڑوں کے اوپر وہاں تشریف لائے تھے، بتائیے۔ وہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ان سے، وہ وہاں تک آگے تھے، آگے کیوں نہیں آئے، جنگ تو یہاں ہو رہی تھی اور وہ بس صرف مسجد نبی تک آ گئے۔ اس طرح یہ جھوٹ بولتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی، اور نہ سننے والے آگے سے کوئی اعتراض کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کراچی میں اخبار بیچ رہا تھا ایک ہری پگڑی والے، ان دنوں کے اندر جب بمباری ہوئی تھی بغداد کے اوپر، عراقیوں کے اوپر، امریکیوں کی، تو اخبار میں بڑے بڑے وہ ہیڈنگ کے ساتھ، سرخیوں کے ساتھ لکھا ہوا کہ عبد القادر جیلانی کی وہ دیوار ٹوٹی، مینار ٹوٹا۔ تو لوگ جس طرح کھڑے ہو کے وہاں وہ سرخیاں دیکھتے ہیں، تو میں بھی کھڑا تھا، تو میں نے کہا اوے ہم تو یہ پاکستانی تو یہاں کہتے ہیں عبد القادر جیلانی مدد کرنے آتے ہیں، تو وہاں تو اس کی اپنے مزار ٹوٹا، اس کا مینار ٹوٹا، دیوار ٹوٹ گئی، تو اپنی جو حفاظت نہیں کر سکا۔ تو ایک دم اس ہری پگڑی والے کہتے ہیں جی ایسے حالات میں تو ایسی باتیں نہ کریں نا جی، ایسے حالات میں بتاؤ کیسے حالات میں ہوں گی، ایسے تو موقع کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرقے بنے ہوئے ہیں، مذہبی فرقے ہیں، سیاسی فرقے ہیں، سارے کے سارے قبر پرست ہیں، جمہوریت پرست ہیں، بت پرست ہیں، یہ ان کی قبر پرستی خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور ان کے مولویوں اور پیروں نے دین کو خالص کاروبار کی حیثیت دے دی ہے۔ یہ دیندار نہیں ہے، اب دکاندار ہیں، اذان دینے کے پیسے، نماز پڑھانے کے پیسے اجرت لیتے ہیں، اور کچھ ان کا اس طرح دفاع کرتے ہیں، بس جی جو طے نہ کرے، جو طے نہیں کرتے ہیں وہ زیادہ شاطر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے اگر طے کر لی تو پھر تو کم ہوگی، ہو سکتا ہے فنڈز کٹھے ہوں تو زیادہ ملے گی، تو ایسے یہ داڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، ان کی مجبوری ہے، ورنہ کون ان کو کھلائے گا، چندے کون دے گا، شرنیاں کون دے گا، ان کے پنڈارے کون بانٹے گا۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ پہلے ایک دفعہ اسی طرح کا ایک ڈاکٹر صاحب کا بیان تھا، تو اس وقت بھی میں نے اس پر تبصرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو قرآن و حدیث کا معیار بیان کریں، اس حد تک کون آگے جانے کے لیے تیار ہے؟ تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا، گویا غیر ضروری بات تھی یہ۔ اللہ کے بندو، یہ زندگی عارضی ہے، چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے، ہر روز ایک امتحان ہو رہا ہے آپ کا، ہر لمحہ آپ کا امتحان کا ہے، تو لہٰذا اس بات کو اگر زندگی کا نمبر 1 مسئلہ نہیں سمجھتے ہو تو
پھر بس چلتے رہو اسی طریقے سے. اگر جان مال عزیز ہیں، رشتہ دار زیادہ پیارے ہیں، اور ان مشرکوں کے پیچھے اگر نمازیں پڑھو گے، ان کو امام مانو گے لیے انجینئر کی طرح، تو پھر اس کے بعد ایمان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے مالک محبت کرے گا، وہ مالک سے محبت کریں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، باہر نکلیں گے، اور کسی لان تان کرنے والے کی بال برابر پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ ان تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، اور جو کچھ یہ لوگ قوم کریں گے آگے سے، اس کو اللہ کے راستے کے پھول سمجھیں گے، تحفے ہیں یہ اس راستے کے. انہی راستوں پر چل کے اگر ہو سکے تو آؤ. یہ راستہ ہے ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ، نجات کا راستہ، فلاح کا راستہ، کفر بالطاغوت کا راستہ. یہ دعوت اٹھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کے بندو اس کو اہمیت دو.